الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام ہو آپ سب پر، سلام ہو قاریان قرآن پر، عاشق قرآن پر. خوشبو قرآن کے ساتھ اپنی روح کو، اپنے وجود کو ہم سورہ ملک سے معطر کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس کے معنی و مفہوم کو جان رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فرشتوں کے پر سوار ہو کر عالم بالا کی طرف محو پرواز ہیں، اور عالم روحانیت اور معنویت میں لمحہ بلمحہ خدا سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو کل کی نشست سے ہم نے 3 صفات کو حاصل کیا تھا، اور آج ہم سورہ ملک کی اگلی آیتوں سے ملک کی صفات کو اڈاپٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کل کی نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جہنم کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے پروردگار عالم کا کفر کیا، پروردگار عالم کا انکار کیا. اور اب ہم اگلی آیت کی جانب عزیزان چلتے ہیں کہ 7ویں آیت میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جس وقت وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں سے ایک وحشتناک آواز سنیں گے اور وہ ہمیشہ جوش مار رہی ہوگی. شہیق بہت زیادہ بری آواز، قبیح آواز، جیسا کہ گدھے کی آواز کو شہیق کہا گیا ہے. اور اگلی آیت میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ 8ویں آیت میں تقاد تمیز من الغیظ. قریب ہے کہ وہ شدت غضب سے پارا پارا ہو جائے، اس برتن کی طرح کہ جب اس کو حد سے زیادہ تیز حرارت والی آگ کے اوپر رکھا ہو تو وہ جوش مارتا ہے اور وہ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یا جب انسان کو بہت شدت سے غصہ آتا ہے، غصے کی حالت میں چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے جیسے ابھی پھٹ پڑے گا، تو خدائی غضب کے اس مرکز جہنم کا منظر بھی ایسا ہی ہے. کہ خوبصورت حدیث میں آپ کو بتاتی چلوں عزیزان کہ جو لوگ عفت اور حیا سے کام لیتے ہیں، جو مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ بہت کچھ بول سکتے ہیں، نہیں بولتے، چیخ سکتے ہیں لیکن نہیں چیختے. عفت، موڈیسٹی جس کی زبان پر ہو، جس کی فکر میں ہو، سوچ میں ہو، لباس میں ہو، تو ان کے بارے میں ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے کہ وہ نبوت کے درجے تک پہنچ جائے. یعنی یہ صفت انسان کو نبوی خوشبو کے قریب لے جاتی ہے. تمیزوا من الغیظ، تمیزوا من الغیظ یعنی شدت غضب سے پھٹ جاؤ. پھر فرمایا اسی آیت میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کلما القی فیہا فوج سألہم خزانتہا الم یاتکم نذیر. کہ جس وقت گنہگاروں کا گروہ ڈالا جائے گا تو دوزخ کے نگراں فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کیا تمہارے پاس خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ زمر میں بھی ہے نا کہ جنت میں لوگ جو ہے وہ گروپ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں جائیں گے. اسی طرح جہنم میں بھی فوج کی شکل میں، گروہ کی شکل میں جو ہے داخل ہوں گے. اور سورہ نصر میں بھی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج کی شکل میں. تو جب جہنمیوں کا گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اتنے 1,24,000 انبیاء جو ہے خدا نے بھیجے، پھر بھی ان کا اینڈ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس میں تحقیر ہے، تذلیل ہے کہ تمہارے پاس نذیر آئے تو تم اس طرف تم نے رخ کیسے کر لیا؟ وہ جواب دیں گے. اگلی آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. وہ کہیں گے کہ ہاں ڈرانے والے تو ہمارے پاس آئے تھے، انذار کرنے والے تو ہمارے پاس آئے تھے، مگر ہم نے انہیں جھٹلایا اور یہ کہا کہ خدا جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح جھٹلایا اور کہا کہ خدا نے بالکل کوئی چیز نازل نہیں کی ہے. تو پھر فرشتے ان سے کیا کہیں گے کہ تم ایک بہت بڑی گمراہی میں ہو، ضلالت میں ہو، تم لوگ جو ہے کبیر ہو. تو کتاب علی الشرائع میں منقول ہے کہ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو لوگوں کی طرف کیوں بھیجا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ کل وہ یہ
نہ کہہ سکے کہ ان کی طرف نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا تھا، نہ ڈرانے والا کوئی آیا تھا. پھر امام نے انہیں جو ہے ان آیتوں کی تلاوت سنائی. تو الحمدللہ ہمارے پاس نذیر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. یہ وہ صراط حق ہیں جو نذیر بھی ہیں، جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں محبت سے اللہ کی رحمتوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور جیسے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل ترین خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ ان کے دشمنوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ جہنم کی ہیبت ناک آواز کو سنیں گے جب وہ اپنی خوفناک آواز بلند کرے گی، اور قریب ہوگا کہ وہ پھٹ پڑے. جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو ان کی وکالت کرنے والے گروہ اس پر لعنت کریں گے. تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک کر دیا. جب متمسک کر دیا تو اب ہمیں ان کی سیرت پہ بھی چلنا ہے، ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. تو آج جو ہے چوتھی صفت کیا ہے کہ جو ہم نے اڈاپٹ کی اس نشست سے، اس درد سے حاصل کیا کہ جو انسان اپنے غصے میں کنٹرول کر لے تو وہ نبوت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر صراط حق پر چلے، قرآن پر اگر غور و فکر اگر اس نے کیا اور سیرت معصومین علیہ السلام کو اپنایا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ صفت جو ہے انسان کو کہاں تک لے کر جائے گی؟ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے قریب تر کر دے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.